بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 306 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں، تو اس کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم ہم معلوم کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُقْتَصُّ وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الزَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا بِهِ الْقَتْلُ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ قَتَلَهُ بِعَصًا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت وإن شهد أنه قتله وقال لم ندر بماذا قتله تجب الدية وإن أقر أن كل منهما قتله وقال الولي قتلتماه جميعا فله قتلهما ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت۔ وإن شهد، سب سے پہلے عزیز طلبہ اس عبارت میں کچھ کمی ہے، نقص ہے، اس کو نوٹ کریں۔ وہ یہ ہے کہ وَإِن شَهِدَ أَنَّهُ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ شاہدہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، الف ہونا چاہیے یہاں پر۔ اسی طرح آگے وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَ الْقَتْلِ لکھا ہوا ہے، حالانکہ شاہدہ القتل ہونا چاہیے، یہاں پر بھی الف کی کمی ہے۔ بہرحال وَإِن شَهِدَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُقْتَصُّ، اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کو عامر نے مارا ہے اور عامر کی ضرب ہی سے یہ مسلسل صاحب فراش رہا یہاں تک کہ اس کی موت ہوئی، اور عامر کے مارنے کی وجہ سے ہی زید پر جو ہے وہ موت آئی ہے، بظاہر یہی اس کی موت کا سبب بنا ہے، بلکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق بھی زید کی موت کا سبب وہی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور سبب بھی موجود نہ ہو اس کے مرنے کا بظاہر، تو فرماتے ہیں ان دونوں گواہوں کی گواہی قابل قبول ہوگی اور اس عامر سے زید کا قصاص لیا جائے گا، یعنی قاتل سے قصاص لیا جائے گا ان دو گواہوں کی گواہی کی بنا پر، اس لیے کہ گواہوں کا گواہی دینا یہ اس طرح گویا کہ قاتل نے اب معینتاً اس کو گویا قتل کیا ہے، تو ان کی گواہی جو ہے وہ بالکل معینتاً قتل کے مترادف ہوگی، قاتل سے اس کے بدلے میں پھر قصاص لیا جائے گا۔ وہیں شہیدہ، اگر دو گواہوں نے گواہی دی انہو ضربہ کہ عامر نے زید کو مارا تھا، فلم یزل صاحب فراشن، اور اس کے بعد یہ مضروب یعنی زید مسلسل صاحب فراش رہا، حتی ماتا یہاں تک اس کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ فوت ہوا، یقتص تو ضارب سے قصاص لیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا شَاهِدَ الْقَتْلِ فِي الزَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا بِهِ الْقَتْلُ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ بَطَلَتْ۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ گواہوں کا گواہی میں اختلاف کرنا، مثلا زید اور عامر یہ دونوں گواہ ہیں، زید نے گواہی دی کہ بکر کو منگل والے دن فلاں نے مارا ہے، اور عامر نے گواہی دی کہ بکر کو جو ہے بدھ والے دن مارا ہے، تو اب یہاں پر دو گواہوں نے گواہی دی زید اور عامر نے، لیکن دونوں کی گواہی میں اختلاف ہے باعتبار زمانہ کے۔ اسی طرح اگر باعتبار مکان کے اختلاف ہو، مثلا زید نے گواہی دی کہ بکر جو ہے وہ کوفہ میں مارا گیا ہے اور عامر نے گواہی دی کہ نہیں وہ بصرہ میں مارا گیا ہے، او فیما بہ القتل، یا آل قتل میں دونوں نے اختلاف کیا، مثلا زید نے گواہی دی کہ بکر کو بندوق کی گولی سے مارا گیا ہے اور عامر نے گواہی دی کہ بکر کو جو ہے چھری سے قتل کیا گیا ہے، او قال احدهما انه قتله بعصا،
یا ان میں سے ایک نے گواہی دی کہ اس کو لاٹھی سے مارا گیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس چیز سے اس کو قتل کیا گیا ہے، تو اب یہاں پر گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہے، اس لیے کہ ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں فوت ہوگا، منگل اور بدھ الگ الگ دنوں میں فوت نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس کو موت ایک ہی جگہ میں واقع ہوگی، مختلف جگہ میں واقع نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ مرے گا تو ایک ہی آلے سے بظاہر مرے گا، دو قسم کے آلے سے اس کے موت کا سبب بنو تو یہ اس میں بھی اختلاف ہوا۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر زمان میں، مکان میں یا آلے قتل میں گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ان کی گواہی باطل ہو جائے گی، اور بطلان کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، اور سچ اور جھوٹی کی تمیز اور تعین ممکن نہیں ہے، تو لہذا دونوں کی گواہی باطل ہو جائے گی۔ اور بطلان کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کو ہم جھوٹا قرار دیں اور دوسرے کو سچا قرار دیں گے تو وہ نصاب گواہی جو ہے وہ پوری نہیں ہے، نصاب شہادت کامل نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں تو ایک بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَ الْقَتْلِ، اگر قتل کے دو گواہ اختلاف کر جائے پھر زمانے مقتول کے قتل کرنے کے زمانے میں، او المکان یا اس کے قتل کے مکان میں، او فیما بہ القتل یا اس چیز میں اختلاف کر لے جس چیز کے ذریعے اس کو قتل کیا گیا ہے، او قال احدہما یا ان میں سے ایک کہے انہ قتلہ بعصا کہ زید نے اس کو قتل کیا ہے لاٹھی سے، وقال الاخر دوسرا کہے لم ادر بماذا قتلہ مجھے معلوم نہیں کہ کس چیز سے اس کو قتل کیا ہے لیکن بس یہ قتل فلاں ہی نے کیا ہے، باطلت، اس صورت میں دونوں کی گواہی باطل ہو جائے گی۔ وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ لَمْ نَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ تَجِبُ الدِّيَّةُ، اس عبارت میں بھی اس گزشتہ مسئلے سے ملتا جلتا یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو گواہوں نے گواہی دی، زید اور عامر نے گواہی دی کہ بکر کو فلاں بندے نے قتل کیا ہے، فلاں اس کا قاتل ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس چیز سے قتل کیا لیکن قتل فلاں ہی نے کیا ہے، تو اب اس صورت میں ان کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں آلے قتل سے ناواقف ہے اور آلے قتل سے جہالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو گویا کہ قتل کے دعوے میں بھی یہ جو ہے سچے نہیں ہیں اور بظاہر قتل بھی اس کا مجہول ہو چکا، تو اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن استحساناً ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ وجہ یہ کہ انہوں نے مطلقاً گویا کی گواہی دے دی کہ زید اور عامر نے دونوں نے مطلقاً گواہی دے دی کہ فلاں بندے نے اس کو قتل کیا ہے، اور آلے قتل کے ساتھ ان کی گواہی مقید نہیں ہے، تو جب آلے قتل کا ذکر نہ ہو مطلقاً گواہی ہو تو مطلقاً گواہی بھی استحساناً قبول کی جاتی ہے، اور مطلقاً گواہی یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ ان کی شہادت مجمل ہے یا مجہول ہے، تو اس لیے فرماتے مطلقاً گواہی قبول کی جائے گی۔ وَإِن شَهِدَا اگر ان دونوں نے گواہی دے دی انہو قتلہ کہ اس کو قتل کیا ہے فلاں بندے نے، وقال اور دونوں گواہوں نے کہا لم ندر بماذا قتلہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس چیز سے قتل کیا ہے، تجب الدیت تو دیت قاتل پر واجب ہوگی۔ اب بھی پھر قصاص واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں نے تو گواہی دے دی مطلقاً، تو فرماتے یہاں چونکہ تھوڑی بہت جہالت تو آ گئی ہے، اس جہالت کی بنا پر جو ہے قصاص واجب نہیں ہوگی، دیت ہی واجب ہوگی۔ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا قَتَلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُ مَعَهُ جَمِيعًا فَلَهُ قَتْلُهُمَا، اس عبارت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ضابطہ یاد رکھے عزیز طلبہ، اگر مقر کے بعض اقرار کو جھٹلا دے تو اس سے اس مقر کے اقرار کا باطل ہونا لازم نہیں آتا، جبکہ اگر مشہود لہو گواہوں کی بعض گواہی یا کل گواہی جھٹلا دے یا بعض گواہی جھٹلا دے تو اس سے ان گواہوں کی گواہی شہادت باطل ہو جاتی ہے، یعنی تکذیب المقر له المقر فی بعض ما اقر به لا یبطل اقرارہ فی الباقی،
کہ مقر لہو کا مقر کو بعض اقرار میں جھٹلانا مابقی اقرار کے بطلان کو مستلزم نہیں، جبکہ مشہود لہو کا گواہ کو بعض شہادت میں جھٹلانا یہ کل شہادت کو جھٹلانے کے کو مستلزم ہے، گویا کہ اس نے اس کی کل شہادت جھٹلا دی۔ جب یہ ضابطہ آپ سمجھ گئے تو اب صورت مسئلہ سمجھیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید اور عامر دونوں نے اقرار کیا، زید نے کہا کہ بکر کو میں نے فلاں دن قتل کیا ہے، اور عامر نے کہا بکر کو میں نے فلاں دن قتل کیا ہے، دونوں نے اپنے اوپر قتل کا اقرار کر دیا۔ اب جو بکر کا ولی ہے، متولی ہے، وہ کہتا ہے تم دونوں نے باہم مل کر اس کو قتل کیا ہے، تو گویا کہ گواہوں کی گواہی تو یہ ہے، یعنی مقررین کا اقرار تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہم نے علیحدہ علیحدہ فردن فردن اس کو قتل کیا ہے، جبکہ مقر لہو اور مقتول کے ولی کہتے نہیں تم دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا ہے۔ گویا کہ یہاں پر مقر لہو نے ہر مقر کی جو تنہائی والی صفت تھی اس کو جھٹلا دی، لیکن مطلقاً ان کو اقرار کو نہیں جھٹلایا، تو لہذا فرماتے ہیں اس کے بعض اقرار کو جھٹلانا یہ کل اقرار کے بطلان کو مستلزم نہیں ہوگا، لہذا ان کا اقرار درست ہوگا، اور اس مقر لہو کو اختیار ہے کہ ان دونوں سے دیت یا قصاص لے لے، دونوں کو قتل کر سکتا ہے قصاص میں، اس لیے کہ وہ خود اپنے اوپر جو ہے قتل کا اقرار کر چکے ہیں۔ تو فرماتے وَإِنْ أَقَرَّ اگر قاتلین نے اقرار کر دیا أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا قَتَلَهُ کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس کو قتل کیا ہے، وقال الولی قتلتماه جميعا اور ولی کہے نہیں تم دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا ہے، فَلَهُ قَتْلُهُمَا تو ولی کو اختیار ہے ان دونوں کو قتل کرنے کا کہ ان دونوں مقررین کو قتل کر دیں اس مقتول کے بدلے میں۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں نے گواہی دے دی، مثلا زید اور عامر نے مل کر گواہی دی کہ بکر کو فلاں نے قتل کیا ہے، اور جبکہ طیب اور عامر نے آ کر گواہی دے دی کہ بکر کو فلاں نے قتل کیا ہے، اب دو گواہوں نے ایک قاتل کے بارے میں گواہی دی اور دوسرے دو گواہوں نے دوسرے قاتل کے بارے میں گواہی دے دی، تو اب اگر اس صورت میں جو ولی ہے وہ کہے کہ نہیں ان دونوں قاتلین نے مل کر اس کو قتل کیا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں مقر لہو اور ولی کے ان گواہوں کے بعض گواہی کو جھٹلانے کی وجہ سے ان سب کی گواہی باطل ہو جائے گی اور ان کی گواہی لغو ہو جائے گی، اور جن کی طرف قتل کی نسبت کی گئی ہے نہ ان سے قصاص لینا جائز ہوگا اور نہ ان سے دیت لینے جائز ہوگی، دونوں کی گواہی دونوں ہر گواہ کی گواہی جو ہے وہ لغو ہو جائے گی۔ یہی فرماتے وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ اگر اقرار کی جگہ پر گواہی ہو، شہادت ہو، اور اس گواہوں کے بعض گواہی کو مقر لہو جھٹلا دے، لغت تو شہادت لغو ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اب مقر لہو کے لیے اختیار نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی سے جو ہے وہ قصاص لے لے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر دو گواہ گواہی دے دے کہ فلاں بندے نے فلاں کو مارا تھا اور وہ مسلسل صاحب فراش رہا اور اب اس کی موت ہوئی ہے، تو اس ضارب سے قصاص لیا جائے گا، گویا ان کی گواہی یہ معاینتاً قتل کرنے کی مترادف ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر گواہوں کی گواہی میں اختلاف ہو جائے باعتبار زمان، مکان یا اہل قتل کے، تو ان سب کی گواہی باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر دو گواہوں نے مطلقاً گواہی دے دی اور اہل قتل کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ آخر میں ہم نے پڑھا کہ اگر مقر لہو مقر کے بعض اقرار کو جھٹلا دے تو یہ کل اقرار کے بطلان کو مستلزم نہیں ہوتا، جبکہ اگر مشہود لہو شاہد کے بعض شہادت کو جھٹلا دے تو یہ کل شہادت کے بطلان کو مستلزم ہوتا ہے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔